درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب تک ہم نے قواعد میں صحیح کے قواعد اور صحیح کی گردانیں تفصیل سے دیکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محموز کے قواعد اور گردانیں کسی حد تک گردانیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد مضاعف کے مختصر سے قواعد تھے، وہ ہم نے دیکھے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں مثال۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف کے اندر یہ ہفت اقسام کا عنوان، اسی عنوان کے تحت ہی ساری گردانیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ ان میں اس عنوان میں سے ہم نے صحیح اور محموز اور مضاعف یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اب اگلا عنوان کیا ہے؟ مثال۔ تو مثال کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، تو بتائیں نہیں، مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال وہ جس میں فا کلمہ کے مقابلے پہ کوئی حرف علت ہو، وہ جی اس کو بالکل، مثال۔ فا کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو، واو ہوگا تو وہ مثال واوی، اگر یا ہوگا تو مثال یائی۔ تو ہم اس میں مثال کے قواعد پڑھیں گے۔ ویسے اس کو معتل بھی کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی حروف علت والی گردانیں ہوتی ہیں ان کو معتل، علت والے قواعد یا گردانیں، جو بھی لفظ بولنا چاہیں۔ تو اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آئے گا تو وہ معتل الفا ہو جائے گا، اور معتل الفا کا ہی دوسرا نام مثال ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے عیدتن کا قاعدہ۔ عیدتن یہ بنیادی طور پر وزن تھا فعلن کا، وعدن۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ جو مصدر فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف بھی ہوئی ہو، یہ ذرا دوبارہ سن لیں۔ فعل کا وزن کس کا ہو؟ مصدر کا وزن ہو، اور فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہ واو مضارع میں حذف بھی ہوئی ہو۔ اب یہ تین باتیں جس میں ہوں گی تو ہم ایسے فعلن کے لفظ کو، یہ والا قاعدہ یعنی ایسے وعدن یا فعلن کے وزن پر ہم قاعدہ اپلائی کریں گے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہ اس واو کی حرکت ہم ما بعد کو دے دیں گے اور اس واو کو حذف کر دیں گے۔ جیسے وعدن ہے تو وعدن میں ہم نے واو کی حرکت عین کو دی تو یہ لفظ بن گیا عیدن، اور بدلے میں یہ جو واو حذف کیا اس کے بدلے میں آخر میں تا ہم لے آتے ہیں تو عیدتن ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ یعنی پچھلی سے پچھلی کلاس میں یا پچھلی کلاس میں سوال پوچھا تھا اطہر صاحب نے کہ یہ اقامتن، یعنی یہ تا کیوں آتی ہے بعد مصادر کے آخر میں؟ تو اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی حرف علت کو حذف کرتے ہیں تو عوض میں اہل عرب اس کے تا لے آتے ہیں، گول تا لے آتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیں، تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی مصدر ہو فعلن کے وزن پر ہو، اور فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، اور وہ واو مضارع میں حذف بھی ہوئی ہو۔ تو ایسے فعلن کے وزن میں ہم واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ کس طرح حذف کرتے ہیں کہ واو کی حرکت ما بعد کو یعنی عین کلمہ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آخر میں تائے متحرکہ لے آتے ہیں، تو یہ لفظ بن جائے گا عیدتن۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو دال کے اوپر دو پیش تھے یہ شفٹ ہو جائیں گے تا کے اوپر، اور دال کے اوپر زبر آ جائے گی۔ اچھا، اگر مضارع اس کو ذرا سمجھیں، وعدہ یعیدو ایک آپ کا باب ہے، وعدہ یوعدو تھا، تو یوعدو میں
قاعدہ لگتا ہے آگے آ رہا ہے، یعیدو ہو جاتا ہے۔ مضارع کے اندر یہ واو حذف ہو رہی ہے، اور اس کا مصدر ہے وعدن، فعلن کے وزن پر دو شرطیں، یعنی تینوں شرطیں پوری ہو گئیں، کہ ایک تو فعلن کا وزن ہے، اور فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہے، اور تیسرا مضارع کے اندر بھی واو حذف بھی ہوئی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، وعدن کو واو کی حرکت نقل کر کے عین کو دیں گے، اور اس کو حذف کر کے آخر میں تا لے آئیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا عیداتن۔ یہ عیلاتن جو انہوں نے بر وزن بنایا نا، اس وزن کی طرف آپ نے غور نہیں کرنا ہے، کیونکہ جمہور اہل صرف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی لفظ میں تعلیل کرتے ہیں، اور تعلیل کر کے اس کی شکل تھوڑی بدل جاتی ہے، تو اس کا وزن نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پہلے اس کو اصل کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا، اصل کی طرف شفٹ کر کے پھر وزن نکالیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزن کا مقصد ہوتا ہے حروف اصلی معلوم کرنا۔ وزن کا کیا مقصد ہوتا ہے جی؟ حروف اصلی معلوم کرنا۔ اگر ہم اسی تعلیل شدہ لفظ کا وزن بنائیں گے تو اس سے تو ہمیں کبھی بھی حروف اصلی حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے جمہور اہل صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیل شدہ، تبدیل شدہ لفظ کو اصلی حالت میں پہلے لائیں گے، اور بعد میں اس کا وزن نکالیں گے، تاکہ حروف اصلی کی صحیح طرح شناخت ہو سکے۔ یہ قاعدے کا خلاصہ تھا۔ کوئی بات پوچھنی ہو قاعدے کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مضارع مفتوح العین ہو تو مصدر کے عین کلمہ کو فتحہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے وسعن، یہ باب ہے وسع یسع، یوسع تھا۔ اب یہاں مضارع کے اندر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، باب فاتحہ یفتح جو ہوا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس واو کو حذف کرتے ہیں تو پھر سین کو زیر دینے کے بجائے آپ زبر بھی دے سکتے ہیں، یعنی فعال، یعنی اس کو آپ وزن کے طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ساعتن، وسعن سے آپ ساعتن پڑھ سکتے ہیں۔ وعدن سے تو عیددن پڑھا، لیکن وسعن سے ہم کیا پڑھیں گے، ساعتن پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے مضارع میں سین جو ہے وہ عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہی، اور وہ مفتوح۔ سیاتن پڑھنا بھی درست ہے، ساعتن پڑھنا بھی، یعنی یہ جائز ہے، ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے یعیدو کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ کہتا ہے کہ جو واو مضارع معلوم میں، مضارع معلوم کے اندر ہے، یہ قاعدہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے، اور تو اس کو مضارع اور امر دونوں سے حذف کرنا ضروری ہے، یہاں تک وہ شرط ہے، آگے اس کا حکم ہے۔ دوبارہ سن لیں، واو مضارع معلوم میں علامت مضارع زبر والی ہو، اور کسرہ جو اگلا کوئی لفظ آئے گا واو کے بعد والا، اس کے نیچے کسرہ ہو، تو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ گئی ہے، تو پھر اہل عرب اس کو مضارع کے اندر اور امر کے اندر حذف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یوعدو کا لفظ ہے، اب یوعدو میں واو آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے علامت مضارع یا ہے جو کہ زبر والی ہے، اور اس کے بعد عین ہے جو کہ مکسور ہے، تو ہماری پہلی جو یعنی جو بنیادی سٹیٹمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے، وہ یہ کہ واو مضارع معلوم کے اندر علامت مضارع مفتوحہ اور عین مکسورہ یعنی مکسور کے درمیان آ گیا ہے، تو ہم اس واو کو حذف کر دیں گے، یہ لفظ بن جائے گا یعیدو۔ قرآن پاک میں کافی سارے الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں۔ اور امر میں یہ لفظ ہے ابعد، اصل لفظ ہے افعل کا وزن ہے نا، تو اس واو کو جب حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا عید، واو کو حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا عید۔ اب حمزہ وصلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حمزہ وصلی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلا حرف ساکن ہو، کیونکہ یہاں پہلا حرف متحرک ہے، تو متحرک سے پہلے حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، یہ حمزہ وصلی بھی حذف ہو جائے گا، تو باقی بچ جائے گا عید، عید عیدا عیدو، عیدی عیدا عیدنا، آسان سی کرنا۔ اسی طرح وہاب یہاب میں حب حبا، یعنی وہاب یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، اس میں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔
وعدہ یادہ اس میں بھی اسی طرح اپلائی ہو رہا ہے. فائدہ، اب انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آئے. تو جو یوعدو کا لفظ ہے، یوہبو کا لفظ ہے، اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں عین یوعدو کہہ گیا، یودعو سوری، یودعو وعدہ یدعو، یودعو میں اور یوہبو میں علامت مضارع مفتوح تو ہے، لیکن واو کے بعد والے حرف پہ حرکت زبر کی ہے، زیر کی نہیں ہے. تو پھر یہ قاعدہ ان پہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مثال واوی مضارع مفتوح العین کے جن ابواب میں واو حذف ہو چکا ہے وہ صرفیوں کے نزدیک اصل میں مکسور العین تھے. اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ایسے ابواب میں واو حذف ہوئی ہے جو کہ فتح یفتح کے وزن پہ ہیں یا سامیہ یا اسماؤ کے وزن پر ہیں، ان میں کیوں حذف ہوئی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی مکسور العین تھے، واو حذف کرنے کے بعد عین کو فتح دیا گیا. جیسے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ یو دیعو تھے، یو سیعو تھے، وہ شرط پوری ہوئی، قاعدہ اپلائی ہوا، اور واو حذف ہونے کے بعد یادیعو یاسیعو، اور پھر ہم عین کو زبر دے دیتے ہیں، یادعو یاسعو ہو جاتا ہے. لیکن میرے حساب سے یہ ایک تعویل ہی ہے، گویا ایک وجہ اپنی طرف سے بنا لیا. میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اہل عرب ان ابواب میں واو کو حذف کرتے ہیں تو بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے. یعنی اہل اس کو قاعدے کو ہی شروع میں ہی ایسا کر دینا چاہیے کہ ایسی واو جو مضارع معلوم میں علامت مضارع کے بعد آئے. علامت مضارع مفتوح اس لیے قید لگائی ہے کیونکہ یکرمو جو باب افعال ہے، یہ ایسے ابواب ہیں جن میں علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہے، ان میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. اور کسرہ کے بجائے بس یہ اس کو یعنی کسرہ اور زبر دونوں کہہ دیں تاکہ یادعو اور یسعو والے ابواب بھی اس میں شامل. یا بنیادی قاعدہ یہی ہونا چاہیے، اور استثناء جو ہے ان دو کو دے دینا چاہیے کہ استثنائی طور پر کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو قاعدے کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، قاعدے کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا فرق اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل تو قاعدہ اسی میں وہی اپلائی ہو رہا ہے کہ واؤ کو حذف کر دیا، لیکن جو ہماری دوسری شرط ہے کہ واؤ کے بعد کسرہ ہو، وہ یہاں پوری نہیں ہو رہی. تو چلے جس طرح مرضی اس کو یاد کر لیں، چاہے بنیادی قاعدہ یہی ذہن میں رکھ لیں کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو اس واو کو حذف کرتے ہیں. اور یہ بطور یعنی اضافی فائدے کے یاد کر لیں کہ یادعو یاسعو یہ چند ابواب ہیں جن میں مضارع کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے، پھر بھی ان پہ قاعدہ لگ رہا ہے. تو صرفیوں کے ہاں اصل میں یہ مکسور العین تھے، اسی طرح یاد کر لیں یا استثنائی صورت کے طور پر یاد کر لیں. بہرحال قاعدہ اتنا ہے کہ واو کو مضارع کے اندر حذف کر دیتے ہیں. اچھا کچھ سوال ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں ان قواعد سے متعلق. آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم. مثال کے اندر جو آپ کو جن قواعد کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عام طور پر ایک یہ مشہور قاعدہ ہے، اور آگے جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ دو قاعدے، یہ نہ صرف مثال میں لگتے ہیں بلکہ آپ کو اجوف اور ناقص یعنی جو اگلے قواعد ہم پڑھیں گے جن میں حرف علت عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہوتا ہے یا لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ مختصر سے قاعدے، لیکن ان کو اچھی طرح نام ان کے ذہن میں رکھ لیں. نام ان کا ہے میعاد والا قاعدہ اور یوسر والا قاعدہ. میعاد کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو، کسرہ کے بعد آ جائے. تین شرطیں آپ نے ذہن میں رکھی. واو ساکن ہے اور مشدد نہیں ہے، غیر مدغم کا مطلب یہ ہے کہ مشدد نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ کسرہ کے بعد ہو. جیسے اس کی مثال بھی دیکھ لیں، میوعاد. اب میوعاد میں واو ساکن ہے، مشدد نہیں ہے، میم زیر کے بعد ہے، تو ایسی واو کو اہل عرب یا سے بدل دیتے ہیں، اور یا سے بدلنا ضروری ہے. میوعاد نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کو میعاد ہی پڑھیں گے. اسی جیسا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا میزان. میزان، یہ میزان کا جو لفظ ہے
یہ بھی بنیادی طور پر میوزان تھا. وہی اسٹیٹمنٹ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہے کہ واو ساکن ہے، مشدد نہیں ہے، کسرہ کے بعد ہے، تو ہم اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں. یہ اجوف میں اس قاعدے کو دوبارہ رپیٹ کیا جائے گا، اجوف کے الفاظ میں بھی یہ قاعدہ لگتا ہے، تو اس لیے وہاں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. وہاں یہ اسٹیٹمنٹ آپ پوری ہو رہی ہوگی کہ واو ساکن ہوگی، غیر مدغم ہوگی، کسرہ کے بعد آ رہی. آگے ہے یو سرو کا قاعدہ. جو یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، ضمہ کے بعد ہو. یعنی واو کے حوالے سے یہ تھا کہ اصل وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں، کیونکہ واو کے موافق حرکت کون سی ہوتی ہے جی؟ واو ساکن کے موافق حرکت کون سی ہوتی ہے؟ کوئی بتائیں جی. ضمہ استاد جی. ہاں، واو ساکن کی موافق حرکت تو ضمہ ہوتی ہے، کہ اس سے پیچھے ضمہ ہونا چاہیے. جب ضمہ نہ ہو تو پھر اہل عرب کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. اسی طرح کا سین ہے یا ساکن کا. یا ساکن سے پچھلے حرف پہ کیا ہونی چاہیے؟ زیر اچھا. یا کسرہ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسے الفاظ آ جائیں کہ یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور وہ غیر مدغم ہو، تو اس کو پھر واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے یو یسرو کا لفظ ہے، یو یسرو، تو یو یسرو کو کیا پڑھیں گے؟ یو سرو. یہ دو قواعد یاد رکھ لیں، پھر آئیں گے دوبارہ. اور یہی تین قاعدے زیادہ اہم ہیں: یعیدو کا قاعدہ، میعاد کا قاعدہ، یو سرو کا قاعدہ. یہ میعاد اور یو سرو کا قاعدہ تو کافی ریپیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس طرف اور یعیدو کا قاعدہ بھی اس میں اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مضارع کی گردان ہے. اگلے جو قواعد ہیں ان میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہے. یعنی یہ قواعد اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دیکھیں، سمجھ آ جانے چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. پانچواں قاعدہ ہے کتیب محاریب کا قاعدہ. قاعدہ یہ ہے کہ جو الف یا تصغیر کے بعد آئے یا پھر زیر کے بعد آ جائے، تو ایسے الف کو یا سے بدلنا ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ اسی کا تسلسل ہے، پچھلے دو قاعدے ہم نے پڑھے نا، میوعاد، یو یسارو. اب ایک رہ گیا تھا حروف علت میں سے الف. واؤ کی بھی بات ہو گئی کہ واؤ کی موافق حرکت تو پیش ہوتی ہے، مخالف حرکت آ گئی یعنی زیر. یا کے موافق حرکت ہوتی ہے زیر اور مخالف حرکت پیش آ گئی، تو ہم اس میں چینجنگ کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ الف آ گیا، الف سے الف کے موافق حرکت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ. فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے. اب اگر اس کے مخالف حرکت آ جائے تو وہ الف باقی رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگر اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، الف کے مخالف حرکت یا تو پیش آ جائے یا زیر آ جائے. اگر زیر آ جائے تو یہ پانچواں قاعدہ، پیش آ جائے تو یہ چھٹا قاعدہ. تو یہ چار قاعدے تسلسل کے ساتھ ہیں، یعنی ان میں اسی ترتیب سے آپ پر اتنا لفظ ذہن میں رکھ لیں: الف، واؤ، یا. جب ان کی مخالف حرکتیں آ جاتی ہیں ان سے پہلے، تو پھر کیا اصول؟ واؤ کی مخالف حرکت ظاہر سی بات ہے پیش کا الٹ زیر ہوتی ہے، تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ زبر آ جائے تو وہ تو حروف لین کہلاتے ہیں نا، ان میں کوئی قاعدہ نہیں لگتا. یا کے موافق حرکت زیر ہوتی ہے، اس کے مخالف حرکت پیش ہے، تو زبر آ جائے گی، وہ بھی حروف لین بن جائیں گے. تو ہمیں صرف پیش اور زیر میں واؤ اور یا کو یاد رکھنا ہے. الف کے موافق حرکت زبر ہوتی ہے، اس کے مخالف حرکت پیش بھی ہے اور زیر بھی ہے. چلیں اگر زیر آ جائے الف کے بعد، یعنی الف یا تصغیر یا کسرہ کے بعد آ جائے، یعنی الف یا تصغیر کے بعد آئے گا تب بھی یا زیر کے بعد آ جائے تب بھی، تو اس کو الف کو یا سے بدلنا ضروری ہے. پہلی مثال دیکھیں، کتاب ان کا لفظ ہے. کتاب کتنے حروف کا لفظ ہے جی؟ کتنے حرفی لفظ ہے کتاب؟ جی، چار. چار حرفی لفظ ہے. چار استاد جی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تین حرفی لفظ ہو تو تین حرفی لفظ کی تصغیر کیسے ہوتی ہے؟ فعیل ان کے وزن پر. کس وزن پر ہوتی ہے جی؟ فعیل. جیسے اس کی مثال ہے عبدن کا لفظ ہے، تو عبدن کی تصغیر کیا ہوگی؟ عبید. عبیدن. اور بھی رجلن ہے، رجلن کی تصغیر رجیلن رجل. ہوگی.
اگر 4 حرفی لفظ ہوگا تو اس کی تصغیر ہوتی ہے فعیل یا فعیلل، یہ چینج ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فعیل بن جائے گا، وزن کا جو سٹرکچر ہے، وزن کی جو ساخت ہے وہ سیم ہے. یعنی فعیل کہہ دیں یا فعیل کہہ دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ 4 حرفی لفظ کی تصغیر ہے. چلیں اگر آپ کتاب ان کو 4 حرفی لفظ ہے تصغیر بنائیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ کتئی. کتئی. اب کتئی کے بعد آپ غور کریں، یا تصغیر ہے، یا تصغیر کے بعد الف آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس الف کا کیا کریں؟ یہ قاعدہ تھا. اس الف کو اہل عرب کیا کر دیتے ہیں؟ یا میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے کتئی یبن. میں پلس لگا کے لکھ رہا ہوں یبن. اب دو یا اکٹھی ہو گئی تو ادغام ہو گیا. کیا بن گیا؟ بولیں جی. کتئی یبن کیا بن گیا؟ کتیب. اچھا، ایک لفظ قرآن پاک میں بھی اس طرح کا آتا ہے، لیکن وہ قطعی ہے، وہ اور چیز ہے. چلیں، اچھا یہ تو مثال ہو گئی کہ یا تصغیر کے بعد الف آیا تو اس الف کو یا سے تبدیل کر دیا. اب ایک اور مثال دیکھیں، محراب. محراب کا لفظ ہے، یہ اس میں اعلیٰ بھی، آپ اس میں اعلیٰ کا ہی صیغہ ہے. یہ اس میں اس کا جب جمع بناتے ہیں، جمع مکسر، وہ کیا بنتی ہے؟ جمع منتہل جموع جو ہوتی ہے. جمع منتہل جموع کیا کس وزن پر ہوتی ہے جی؟ مساجد و بولیں جی. مصابیح. ہاں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 2 حرف پہ زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف. تو ہم نے بھی ایسے کیا، محراب ان سے پہلے 2 حرف کو زبر دی، میم کو بھی زبر، ہا کو بھی زبر، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ گیا الف. ٹھیک ہے، محا. اور اس کے بعد جو حروف ہوتے ہیں اگر 3 ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے درمیان میں یا لانی پڑے گی. تو ہم نے جب اس کو را کو زیر دی، اس کے بعد الف آ گیا اور آخر میں با ہے. اب را مکسور کے بعد الف پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس الف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا سے تبدیل کر دینا ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا محاریب. تو خیر قاعدہ اتنا ہے، یہ تسلسل ہی ہے پچھلے حروف علت کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ الف یا تصغیر کے بعد آ جائے یا کسرہ کے بعد آ جائے، تو ایسے الف کو یا سے بدلنا ضروری ہے. کتاب ان سے کتیبن، اور پھر کتیبن. محراب بن سے محاریبو. اچھا آگے بڑھیں، یہ بھی تسلسل یا اسی کا قوتیلا کا قاعدہ کہ جو الف ضمہ کے بعد آئے، یعنی الف کے مخالف حرکتیں 2 تھیں، یا تو زیر یا پھر ضمہ. ضمہ کے بعد الف آ جائے تو ضمہ کے موافق چونکہ حرف علت واو ہوتی ہے تو اس کو واو سے بدلنا ضروری ہے. جیسے آپ قاتل کا لفظ ہے، یہ باب مفعلہ کا پہلا صیغہ ہے ماضی کا. جب آپ اس کی ماضی مجہول کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے، یعنی سب سے آخر سے پچھلا حرف، آخر سے پچھلے حرف کو ضمہ زیر دینا ہے، اور باقی سب کو کیا دینا ہے؟ ضمہ. متحرک. اور باقی سب کو ضمہ. چلے ہم نے کیا، لام اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، یہ بن گیا تا کے نیچے زیر اور لام. اب باقی سب کو ضمہ دینے کی کوشش میں ہم نے قاف کو ضمہ دے دیا. قاف کو جب ضمہ دیا تو یہ اس کے بعد لفظ آگے الف. اب کیا کریں؟ تو ضمہ کے بعد الف آ جائے تو اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. تو اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ اس الف کو بھی واو سے بدل دیتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے قوتیلا. یہ وجہ تھی قاتل کا جو ماضی مجہول ہے وہ قوتیلا بنا. آگے بڑھتے ہیں. اتعاد، یہ تسلسل ختم ہو جائے، یعنی گویا آپ نے حروف علت کے متعلق کہ اگر حروف علت کے مخالف حرکات آ جائیں تو آپ اس میں 4 قاعدے آپ نے پڑھے. ایک عنوان ہے میعاد کا قاعدہ، اور دوسرا جی دوسرا جس میں یوسف. ہاں یو سارو کا قاعدہ، تیسرا کتیب. کتیب، ہاں کتیب. جی محاریب، اور چوتھا قوتیلا کا قاعدہ. اس میں جو میں نے جیسے آپ کو ترتیب بتائی ہے وہ زیادہ تر استعمال ان 2 قواعد کا ہوگا. اجوف میں بھی ہوگا، ناقص میں بھی ہوگا. یہ آپ ذہن نشین کر لیں، مختصر سے قاعدے ہیں.
इत्तादा इत्तासरा का कायदा, ये कायदा ये कहता है कि वाव और या बाब इफ्तियाल के मुकाबले में, फा कलमा के मुकाबले में आ जाए, और वो वाव और या असल में हमजा भी ना हो, यानी हमजा से तब्दील होकर वो वाव और या ना आई हो, तो उसको ता से बदलकर ताए इफ्तियाल में इदगाम करना जरूरी है। मिसाल देखें, इब्तादा, इब्तादा में वाव किसके मुकाबले में आ गई? फा कलमा के मुकाबले, और बाब इफ्तियाल है, तो कायदा ये कहता है कि इस वाव को हम क्या करेंगे? ता बनाएंगे, और ता का ता में इदगाम कर देंगे, तो ये लफ्ज बन जाएगा इत्तादा। क्या बन जाएगा? इत्तादा। इसी तरह ई तासरा है, तो या को ता किया, ता का ता में इदगाम किया, तो ये इत्तासरा हो गया, इत्तादा इत्तासरा। अब कुरान पाक में जो आपको अल्फाज मिलते हैं, मसलन एक लफ्ज है मुत्तकीन, तकवा, यानी बाब इफ्तियाल का ये मशहूर बाब है। वाकिया, यानी वाकिया, वका यकी, सॉरी वाकिया नहीं, वका यकी, बाब ज़ारबा है। इस बाब को जब हम बाब इफ्तियाल पे शिफ्ट करते हैं, तो लफ्ज बनता है इव ताकाया, इव ताकाया इफ्ताला। तो यहाँ भी वो कायदा अप्लाई हो रहा है कि वाव बाब इफ्तियाल के मुकाबले में आई, हमने इसको ता किया, ता का ता में इदगाम किया, तो ये बन गया इत्ताकाया। क्या बन गया? और ये जो या है, इस पे आगे हम कायदा पढ़ेंगे अजवफ में, ये अलिफ से चेंज हो जाती है, तो ये बन जाता है इत्तका। क्या बन जाता है? इत्तका। चले, ये मुत्तकीन का जो लफ्ज है, इस पे भी ये कायदा, अगरचे इस पे और भी कवायद अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो हमें वाव हजफ शुदा नजर आ रही है और इदगाम हो गई है ता के साथ, वो इत्तादा और इत्तासरा के कायदा से हुई है। ई तामरा, ये असल में था, ये आमरा मादा है। आमरा मादा को जब आप बाब इफ्तियाल पे लेके जाते हैं, तो क्या बनता है? ई तामरा। क्या बनता है? ये था हमारा ई तामरा पे कौन सा कायदा अप्लाई होगा महमूज का? ईमान वाला। हाँ जी, ईमान वाला कायदा है कि दो हमजा है, और पहला हमजा मुतहर्रिक, दूसरा साकिन है, तो दूसरे हमजा को हरफ इल्लत के मुआफिक, सॉरी, हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना जरूरी है। तो वो क्या है? हरकत है कसरा, तो कसरा के मुआफिक हरफ इल्लत या होती है, तो ये लफ्ज बन जाएगा ई तामरा। अब ई तमरा को आप इत्तमरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इत्तमरा पढ़ेंगे तो फिर खलते मबहस लाजिम आएगा, यानी कि इल्तिबास लाजिम आएगा, ये नहीं पता चलेगा कि ये मिसाल का बाब है या फिर मामूज का बाब है। इसलिए अगर ये हमजा से तब्दील शुदा वाव या हो, बेसिकली या ही होती है हमजा से आमतौर पर, तो उसको हम वाव की भी मिसाल देख लें। जैसे ऊ तो मेरा लफ्ज है, क्या लफ्ज है? ओ तो मेरा। अब ऊ तो मीरा में भी ईमान वाला कायदा लग रहा है, ठीक है। इस पे क्या किया हमने? ऊ तो मीरा बना दिया। क्या बना दिया? ऊ तो मीरा। अब इसमें भी आप यूं नहीं कर सकते कि वाव को ता किया, ता का ता में इदगाम किया, उत तो मीरा, क्योंकि खल्त लाजिम आएगा, इल्तबास लाजिम आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अवाइदु का कायदा, ये लफ्ज जो है ना, पहले मुझे बताएं कि ये किस गर्दान का है, कौन सा बाब हो सकता है जी? असल लफ्ज है ववाइदु। हाँ जी। कोई बताएं जी, ये कौन सा सीगा हो सकता है, किस गर्दान का है? बाप तो ज़ारा भाई है ना, लेकिन आपने सोचना है कि किस गर्दान का ये लफ्ज है। हाँ जी, उलमाए किराम। ये पहले भी लफ्ज गुजरा है वैसे, इस पे ये हमने। अवादिम वाला तो नहीं? नहीं, अवादिमु नहीं, अवादिमु में तो देखे ना जरा, वो हमजा है असल में, वो अनासिरु वाला, वो अनासिरु तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ववाइदु असल है। चले मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। लवाकिया हमने एक लफ्ज पढ़ा था। नवासिर। हाँ, नवासिर का लफ्ज, ठीक है जी। यानी वाइदतुन, वाइदतानी, वाइदातुन, आगे क्या है? ववाइदु। लफ्ज क्या है? ये जो पहला वाव है,
یہ فا کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا واو زائد ہے، لفظ تھا فواعل، لفظ کیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب کہنا یہ چاہ رہا، قاعدہ یہ ہے، یہ قاعدہ صرف اس کے لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی یہ اسٹیٹمنٹ پوری ہوگی وہاں یہ قاعدہ اپلائی ہو جائے گا۔ جب کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک آ جائیں، جب کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک آ جائیں، حرکت کوئی بھی ہے، ہمیں یہاں حرکت انہوں نے نہیں قید لگائی کہ زبر ہونی چاہیے یا پیش ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ کوئی بھی حرکت، دونوں بس متحرک ہونے چاہیے، تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے وواعد سے اواعد، اور وبیعد سے ابیعد، وبیعد سے ابیعد۔ جب آپ گردانت دیکھیں گے تحصیل الابواب میں، تو وہاں آپ کو یہ جو لازمی وجوبی قاعدے ہیں، وہاں وجوبی قاعدے تو ہر گردان میں لگیں گے، البتہ جوازی قاعدوں کے لیے الگ گردان بھی انہوں نے دی ہوگی، اس میں جوازی قاعدے کسی ایک گردان میں نہیں لگے ہوں گے اور ایک گردان میں لگے ہوئے ہوں گے، تو اس طرح دو گردانے شاید دیں گے، مجھے امید تو یہی ہے، چیک کر لینا آپ۔ قاعدہ اتنا ہی ہے کہ جب کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک، اچھا جو بھی گردان دیں گے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو بھی گردان دیں گے، یہ قاعدہ چونکہ وجوبی ہے، تو جو بھی وجوبی قاعدے ہوں گے وہ اپلائی ہوں گے، اس پہ وہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی کیونکہ وہ وجوبی ہے۔ تو جب بھی کلمہ کے شروع میں دو واو متحرک ہوں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے وواعد سے اواعد اور وبیعد سے ابیعد۔ اعیدہ کا قاعدہ یہ جوازی قاعدہ ہے، مرضی ہے چینج کریں، مرضی ہے نہ کریں، جو واو مضموم کلمہ کے شروع میں آئے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہوتا ہے، جیسے وعیدہ کا لفظ ہے، اس کو آپ اعیدہ پڑھ سکتے ہیں۔ سر یہ وواعد ویسے ہے کیا؟ یہ اسم فاعل ہے کیا چیز ہے؟ ہاں جی، اسم فاعل کا جمع مؤنث مکسر کا صیغہ ہے اسم فاعل۔ زوارب نواصر، ہم نے ایک صیغہ پڑھا تھا، نواصر، ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن، نواصر، یہ نواصر خاص ہے جمع مؤنث مکسر کے ساتھ، یعنی جو جمع مذکر مکسر تھے وہ تو ظاہر ہے آپ نے اوزان دیکھ ہی لیے تھے، اہل عرب مختلف اوزان اس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جو جمع مؤنث مکسر ہے اس کا یہ وزن اسم فاعل کے لیے خاص ہے۔ یہ تھے جی ہمارے مثال کے قواعد۔ اب ذرا گردانے ہیں، پہلی گردان میں صرف نام ہی لوں گا، آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ باب ضرب یضرب ہے، وعدہ یعید وعدن، وعدہ کرنا۔ باب سمع یسمع ہے، وجیلا یوجل، یہاں یوجل اپنی اصلی حالت میں ہے، واجیلا یوجل وجلن۔ اب جب یہاں حذف نہیں ہے تو پھر کیا نام ہے، یہ وعدن بھی اس کا مصدر ہے اور عیدتن بھی اس کا مصدر ہے، دونوں اس کے مصادر ہیں، وعدن بھی اس کا مصدر ہے اور وعدن بھی، جس کو ہم نے عیدتن بنایا تھا، دونوں مصادر اس کے۔ اچھا جی، واجیلا یوجل وجلن، ڈرنا، قرآن پاک میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، وجلت قلوبہم، پڑھا ہوا ہے نا، وجلت قلوبہم۔ باب فاتح یفتح ہے، وضع یضع وضعا، یہ بھی غالباً قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، رکھنا، پٹ۔ باب کرم یکرم ہے، وسم یوسم وسامتا، خوبصورت ہونا، وسم یوسم وسامتن، خوبصورت ہونا۔ یہ وسیم کا جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے، صفت مشبہ ہے، یعنی خوبصورت۔ باب حسیب یحسیب وریما یریم ورمن، یہ وریما یریم ورمن، سوجنا، ورم اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں، ورم میں سوجنے کے۔ استاد مثال جی بابی، جی استاد جی یہ وجل یہ جلو بھی پڑھ سکتے ہیں، وجل یہ جلو وجلن؟ دیکھنا پڑے گا، ابھی میری نظر سے گزرا نہیں، نہیں اگر نہیں، یہ ابھی استاد جو قید ہم نے پڑھا نا وہاں پر یہ تھا کہ اگر واو آ جائے اور اس کی جو نہیں، وہ اس مضارع طرح ہے نا، علامت مضارع علامت مفتوح ہو اور اس کے بعد کسرہ ہو، لیکن آپ نے بولا اگر کسرہ کے ساتھ ہم فتحہ بھی ڈالے تو پھر اس کچھ ہاں گنجائش وہ میں نہیں اس لیے پھر میں نے اصل میں نا باب سامیہ یسمعو کو شاید وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہ قید لگا کرنا کہ باب سامیہ یسمعو میں یہ ایک ادھر ویسے یاجلو ملی نہیں ہے مثال کہ ہم اس کو پڑھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مقید کیا کسرہ کے ساتھ، کہ جو استثنائی صورتیں ہیں وہ الگ سے انہوں نے بیان کر دی، شاید باب سامیہ یسمعو میں جتنی بھی ظاہر ہے ان کو تو انہوں نے
قاعدے سے باہر کرنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ کسرہ والی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ شرط پھر ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک اگر ہے. باب سامیہ یسمعو کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، نکالنا ہے، تو وہ پھر یہ شرط ٹھیک ہے. اچھا جی، باب مثال بابی میں اب باب ثلاثی مزید فی ہے. باب افعال ہے، اوعد یوعد ایعادا. اوعد یوعد ایعادا، یہ لفظ تھا ابعادا. اب دیکھیں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا مبعاد، لیکن یہاں یہ قاعدہ مبعاد والا اپلائی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شرط پوری ہو رہی. ابعاد واو ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایعاد. اسی طرح آپ نے لفظ پڑھا ہوگا ایقان. ایقان بھی کیا ہے؟ ایوقان. یہ میعاد والا قاعدہ بہت وسیع ہے، اکثر جگہ پہ آپ کو اپلائی ہوتا نظر آئے گا. لیں جی آگے، بہت آسان کام ہے، فائدہ پہلے پڑھ لیں. مثال واوی میں باب تفعیل، باب مفعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب استفعال، یہ صرف صغیریں اور صرف کبیریں بالکل صحیح کے باب کی طرح ہے. یہ تو کام آپ کا ہوا آسان کہ جتنے بھی وحد یوحد توحیدا، واظب یواظب مواظبتا، توکل یتوکل توکلا، توافق یتوافق توافقا، اتقد اتقد پہ وہ جو قاعدہ ہے اتصر اتعاد والا وہ تو اپلائی ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اور کوئی چینجنگ نہیں ہے، باقی اسی طرح ہے. اتقد یتقد اتقادا بھڑکنا، استوعب یستوعب استیعابا احاطہ کر. البتہ یہ جو استیعاب ہے، یہ لفظ کیا تھا اصل میں؟ استیعاب. کیا لفظ تھا؟ استوعاب. استیعاب پہ بھی کون سا قاعدہ اپلائی ہوا؟ ہاں جی یہ جی، میعاد والا. آگے بڑھتے ہیں. یہ گردانے ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے. تعلیلات میں آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تعلیلات میں کیا کچھ ہے. جی، تعلیلات کا مطلب کیا ہوگا کہ ان الفاظ میں ہم تبدیلی جو کر رہے ہیں وہ کس قاعدے کے تحت کر رہے ہیں اور کیا تفصیل ہے. وہ اعیدہ سیگا واحد مذکر غائب ہے، اصل میں اس کو ہونا چاہیے تھا اعیدہ، یہ انہوں نے اصل ہی لکھ دیا اعیدہ. سیگا واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ضرب ہے، مثال واوی. اس سیگا میں واو مضموم کلمہ کی ابتدا میں واقع ہوئی ہے، اس کو اعیدہ کے قاعدے سے حمزہ سے بدلا جا سکتا ہے، تو تبدیل کیا گیا جائز ہے. یہی تعلیل ماضی مجہول مثال واوی کے باقی سیگوں میں بھی ہو سکتی ہے. وہ عیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے لفظ ہے یعیدو، سیگا واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب ضرب، مثال واوی. اصل میں یوعیدو بروزن یفعل تھا، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی، اس کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کر دیا، تو یعیدو بروزن یعیلو. یعیلو یہ اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. آگے دیکھیں، یہی تعلیل مضارع معلوم کے باقی سیگوں میں بھی ہوگی. عید، عید اصل میں ایو عید تھا، سیگا واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ضرب ہے، مثال واوی ہے. تو افعل ہے، واو کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کر دیا تو عید ہو گیا، اور حمزہ وصلی کی اب ضرورت نہیں رہی، ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا تو عید بن گیا. اواعدو یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وواعدو سیگا جمع مؤنث مکسر، اسم فاعل، ثلاثی مجرد، باب ضربہ، مثال واوی. یہ اصل میں وواعد بربدن فواعل تھا، کلمے کے شروع میں دو واو متحرک آئی، تو پہلی واو کو اواعد کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا، تو وواعد سے کیا بن گیا؟ اواعد. بربدن فواعل، اس میں کوئی وزن میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، ویسے بھی نہیں آتی، وزن تو اصل کا ہی بنانا ہوتا ہے. میعادن ہے، میعادن ہے، یہ سارے یعنی میعاد والے قاعدے سے ہم نے. سیگا واحد ہے، اس میں آلہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ضربہ، مثال واوی. اصل میں مفعدن بروزن مفعل تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، تو اس کو میعاد والے قاعدے سے ہم نے یا سے بدل دیا، تو میعادن بروزن مفعل. وعدہ سیگا واحد مؤنث اسم تفضیل ہے، اور آپ دیکھیں قاعدہ تو تھا اعیدہ والا، لیکن اس پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ سیگا واحد مؤنث اسم تفضیل، ثلاثی مجرد، باب ضرب، مثال واوی. اس سیگے میں واو مضموم کلمہ کی ابتدا میں واقع ہوئی ہے،
تو اس کو اعیدہ کے قاعدے سے حمزہ سے بدلا جا سکتا ہے، جائز ہے، اعدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس میں جوازی قاعدہ ہے وہ انہوں نے اصل کے طور پہ لکھ دیا ہے، کہتا ہے یہ جو واجیلا یوجل وجلن فہوا واجیل، اسم فاعل اس کا واجل کے یعنی صفت مشبہ کے وزن پہ آ رہا ہے، ما واجیل علم یوجل وغیرہ، کہہ رہے اس باب کی صرف کبیر اپنی اصل پر ہے، البتہ امر حاضر اور اس میں اعلیٰ کے سیغوں میں میعاد کے قاعدے سے تعلیل ہوگی، کیونکہ امر حاضر کا سیغہ بنے گا ایوجل، تو میعاد والا قاعدہ جب لگا تو یہ بن گیا ایجل، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اسم تفضیل مؤنث میں اعیدہ کا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے، یعنی اجلا کو اجلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جو یہ جو لفظ ہے اجلا، اجلا اصل میں کیا تھا؟ اجلا، ہمارے ہاں تو اجلا وہ اس کو کہتے ہیں نا جی روشن، تو یہ اجلا یہاں جب واجیلا سے ہوگا تو اس کا معنی ڈری ہوئی عورت، زیادہ ڈری ہوئی عورت، ٹھیک ہو گیا۔ واضح رہے کہ واجل یوجل سے اسم فاعل کی جگہ صفت مشبہ واجل استعمال ہوتا ہے، واجل۔ باب فاتح یفتح وضع یضع وضعا رکھنا، اس میں وہی اس باب کی صرف کبیر و تعلیلات باب وعد یعیدو کی طرح ہے، البتہ یضع میں تعلیل اس طرح ہے کہ اصل میں یوضع بروزن یفعل مکسور العین، یعنی جو جمہور اہل صرف ہیں انہوں نے یہ بس اسی وجہ سے لگائی کہ وہ سامع یسمعو کو ہی نکالنا ہے، تو بہرحال اس کو اصل بنایا یوضع اور پھر یعید والا قاعدہ لگایا، واو کو حذف کیا، پھر عین کلمہ کو زبر دے دیا، تو یضع بروزن یضع ہو گیا، اور اصل میں یوضع بروزن یفعل ہے۔ یہی تعلیل مضارع معلوم کے باقی صیغوں میں بھی ہوئی۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ باب کروما یکرم واسوما یوسم وسامتن حسین، حسین ہونا، وسوما اس باب سے اسم فاعل کی جگہ صفت مشبہ وسیم ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حسیب یحسب واریم یاریم ورمن سوجنا، یہ بھی بالکل آسان ہے۔ ثلاثی مزید فی میں اوعد یوعد ایعادن، یہ گردان میں نے اکثر آپ کو بتلا دیے ہیں کہ جہاں تعلیل ہو سکتی ہے وہ ایک تو یہ جو مصدر ہے ایعاد یہاں ہو رہی ہے، اور یوعدو میں کیوں نہیں ہو رہی جی تعلیم؟ تو بتائے گا یوعدو کو یوعدو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہاں جی واو کیوں حذف نہیں ہو رہی؟ تو بتائیں گے جی۔ یا مضموم کی وجہ سے مضارع۔ ہاں جی ہم نے یہ شرط پڑھی تھی کہ واو جو ہے وہ علامت مضارع مفتوح کے بعد ہو، یہ علامت مضارع جن مضموم ہے اس لیے نہیں لگ رہا۔ باب افتعال یہ بھی آسان ہے بالکل، آپ یعنی صرف جو صحیح کے باب تھے انہی کی طرح، اتقد یتقد اتقادا فهو متقد، اس باب کے تمام صیغوں میں اتقد اتصر کا قاعدہ جاری ہوا ہے، لیکن ان کا اینڈ پیٹرن بالکل صحیح کی طرح ہے۔ مثال یائی کے اب باب ہیں جی، معتل الفا، مثال یائی باب ضرب یضرب، یامانا یئی منو یمنن، دائیں طرف لے جانا، یامانا یئی منو یمنن دائیں طرف لے جانا۔ اب یہاں یئی منو ہے، یہاں وہ قاعدہ نہیں لگے گا کیونکہ وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ واو، واو کے ساتھ خاص ہے۔ یائی والا کس کے ساتھ خاص ہے قاعدہ جی؟ واو کے ساتھ، اس لیے یہاں اپلائی نہیں۔ واو کے ساتھ۔ سامع یسمع یابسا ییبس یبسن خشک ہونا، ٹھیک ہے۔ فتح یفتح یفخ ییفخ یفخن زخمی کرنا۔ باب کرم یکرم ہے، یامون ییمنو یمنن بابرکت ہونا۔ اب دیکھیں یہ اوپر اگر ہم اس کو باب زاربہ پہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف، اور اگر اس کو باب کارما سے پڑھتے ہیں تو پھر کیا معنی ہو جاتا ہے؟ بابرکت ہونا۔ تو ایک ہی مادہ ہے لیکن مختلف ابواب پہ استعمال کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہے۔ حسیب یحسب یابسا یئی بیسو، اب دیکھیں سامع یسمعو سے پڑھیں گے تو اس کا معنی خشک ہونا، یابسا یئی بیسو یبسن جب ہم اس کو باب حاسبہ سے پڑھیں گے تو اس صورت میں کیا معنی ہو جائے گا؟ نا امید ہونا۔ اور حاسبہ سے مثال ہے یائی کی صرف دو مثالیں استعمال ہیں، ایک یابسا یئی بسو اور ایک یائسا یائسا ولا تی، اچھا قرآن پاک میں جو ہے نا ولا تیأسوا من روح اللہ، وہ تو باب سامعہ سے استعمال ہو، تو کہنا یہی چاہ رہے ہیں یہ دونوں سامعہ سے بھی آتے ہیں، یعنی یابسا یئی بسو باب حاسبہ، یائسا یئیسو باب حاسبہ سے بھی ہے، اور دونوں باب سامعہ سے بھی استعمال ہوئے۔ قرآن پاک میں جو لفظ آتا ہے نا ولا تیأسوا،
یہ کس باب سے آیا ہے؟ باب سامع یسمع سے آیا ہے۔ مثال یائی میں باب تفعیل، باب مفعلہ، باب تفاعل، تفاعل، استفعال کی بھی بالکل صحیح کے باب کی طرح ہے۔ اور بلکہ یہ جو ایقان یوقنو میں کہہ رہا تھا وہ ایقان، ایقان نہیں تھا، یہ ایقان یا اصلی ہے۔ میں نے ایقان کے حوالے سے بات کی تھی نا کہ ایقان تھا، یہ غلطی تھی، اصل میں واو ہے ہی نہیں بلکہ یہ ہے ہی یا۔ تو ایقان یوقنو، ایقانن یقین کرنا، یقین میں کون سا یعنی حروف اصلی کیا کیا ہوئے؟ یا، قاف، نون۔ اچھا جی، باب تفعیل یہ آگے اس کی ساری چیزیں معیت، یسر یسر تیسیرا، یاسر یاسر میاسرتا، تیسر یتیسر تیسرا، اور تیامن یتیامن تیامنا، اتصر یتصر اتصارا، استیسر یستیسر استیسارا۔ تو یہ یسرا کا جو مادہ ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے باب تفعیل، مفعلہ، تفعل، افتعال، استفعال، 5 باب انہوں نے اسی سے دیے۔ کچھ گردانیں انہوں نے دی ہیں، یہ آپ پڑھ لیں گے۔ ہاں، یہ جو ثلاثی مزید فی مثال یائی کے باب میں باب افعال الایقان ہے، اس میں کچھ قواعد اپلائی ہوتے ہیں، وہ ذرا غور کریں۔ ایقانہ کے بعد لفظ کیا ہے؟ یوقینو۔ یوقینو اصل میں کیا تھا؟ یقینو کیا تھا؟ کون سا قاعدہ اپلائی ہوا؟ ایسے نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، تو یو سرو والا قاعدہ، یہ اس باب میں یو سرو والا قاعدہ یعنی ایک تو مضارع معلوم میں بھی اپلائی ہو رہا ہے، مضارع مجہول میں بھی ہوگا، اسم فاعل میں بھی ہوگا۔ تو جہاں جہاں یا ساکن ماقبل مضموم، تو وہاں یو سرو والا قاعدہ اپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یوقینو، اسی طرح موقنن، اوقنا، یوقنو، موقنن، یہ سب پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاعدہ اپلائی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ظرف پہ بھی موقنن، مجقنن، مجقنانی تھا، موقنن، موقنانی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ باب افتعال الاتصار، اتصر یتصر اتصال، بالکل صحیح کی طرح گردان پڑھنی ہے۔ تو یہ لیں جی ہمارے مثال کے قواعد اور اس کی گردانیں، تو ہلکا پھلکا خاکہ گردانوں کا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ میں نے آپ کو جو کہ پچھلی مرتبہ ہم نے صحیح کے سیگے کچھ کیے تھے، تو اس کا فائدہ ہوا تھا جی؟ جی صحیح کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کل کا سبق میرے خیال میں ہمیں سیگوں کے اوپر لگانا چاہیے، یعنی سیگا جات ہم تھوڑے مزید سالو کریں، صحیح کے بھی، اور پھر صحیح کے بعد محموز کے سیگا جات، اور پھر اس کے بعد محموز کے تو بالکل صحیح کی طرح ان کے چند سیگے ایک دو دیکھ لیں گے، زیادہ تر ہم مضاف کی طرف آ جائیں گے۔ مضاف کے سیگوں کو سالو کرتے ہوئے پھر ہم اگلے ہفتے مثال کے سیگوں کو بھی سالو کریں۔ اس مرتبہ اس ہفتے آپ کام جو ہوگا وہ آپ کا مثال سے ہی متعلق ہوگا۔ کل ہم کوشش کریں گے مضاعف تک کے سیگوں کو ہم مکمل کر لیں، درمیان درمیان میں کچھ سیگے اتنے کو سالو کر لیں گے نا ہر گروپ میں سے کہ آپ بقیہ سیگوں کو مزید خود سے حل کر پائیں۔ ہاں جی، کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی پریشانی صرف کے حوالے؟ رمضان میں ٹائم مل جاتا ہے تیاری کا یا مشکل ہوتی ہے؟ ہوتی تو ویسے مشکل ہی ہے لیکن کیا استاد صورت جی ہے؟ تدرید الصرف کا کوئی کی ہے استاد جی سولوشن؟ استاد کی ہے نا جی اس کی مدرسوں میں کی آپ کو پتہ ہے، ویسے نہ ہی ہو تو پہلے تو ہمارے ہاں تو کی ہوتی ہی نہیں تھی ویسے نا ان سیگوں کی میرے کئی گروپس نے نا سالو کیے ہیں، میں پوچھوں گا، یعنی بالاستیاب سالو کیے ہیں سیگے سارے۔ ایک گروپ گزرا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی ہمت کی، وہ جب ہم کلاسیں کر رہے تھے نا تو وہ ہفتے کے درمیان میں 2 کلاسیں کرتے تھے۔ اچھا، ہفتے کے درمیان میں 2 کلاسیں کر کے سارے سیگے سالو کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ نے میرے خیال میں لکھے بھی ہیں، تو میں چیک کروں گا، اگر لکھے ہوئے مل گئے تو
آپ بالکل یہ تو استاد نے بہت خارق یعنی خیر کا کام کیا ہے اگر چلیں اللہ خیر رکھے، ٹھیک ہے جی، ریکارڈنگ تو ختم کریں، باقی پھر